سے کہنے لگے تو نے میرے ساتھ برابری کیوں نہیں کی؟ یہودی کا آپ نے نام لیا ہے، میری کنیت کیوں پکاری ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو الحسن کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں میں ناراض ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اپنی سیٹ سے نیچے اترے، آپ کا ماتھا چوما، ماتھا چومنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اس زمین میں زندہ نہ رکھنا جہاں پر علی نہ ہو اور میں اس سے پیار اس طرح نہ کروں، مجھے وہاں پہ زندہ نہ رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کا پیار تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انہی اہل بیت کی نسبت رکھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، حمد اور کبریائی اور تعریف اس خالص اللہ رب العالمین ہی کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت، اس کے سب سے اولین مخاطب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ آپ کے اہل بیت تھے، آپ کے گھر والے تھے، اور آپ کے رفقائے کار جنہیں عرف عام میں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے ساتھیوں کے لیے چنا ہے، جس طرح کہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ رب العالمین نے تمام بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تمام امت کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل پایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لنبیہ وابتعثہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم نظر فی قلوب بنی آدم بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے پوری کائنات کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو سب سے بہتر دل پایا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو پایا۔ فجعلہم وزراء لنبیہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر بنا دیا۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرات پہلی کیٹیگری وہ ہے جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، دوسری قسم عشرہ مبشرہ کی ہے، پھر اصحاب بدر کی ہے، بیت رضوان کی ہے، مہاجرین و انصار کی ہے۔ یہ وہ مختلف اقسام ہیں جو حضرات محدثین اور حضرات سیرت نگاروں نے یہ اقسام فرمائی ہیں۔
اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو خلیفہ بھی ہوں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہوں، جو مہاجرین و انصار کسی گروپ میں بھی ہوں، اور پھر جو بیت رضوان میں بھی شامل ہوں، ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم، یہ چاروں لوگ ان سب میں شامل ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ آپ نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شرکت سے روک دیا اور فرمایا کہ آپ کی حاضری کو اسی طرح ہی قبول کیا جائے گا، میرا حکم مان کر آپ اس کی تیمارداری گھر میں ہی کریں۔ تو سارے صحابہ کرام یہ جو 4 نام لیے ہیں، گاہے بگاہے ان کی تاریخوں میں ہم ان کی فضیلت اور سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، اور آپ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے جو 9 عمر لوگ تھے اس میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول بھی ہیں، اور اگر ان کو بھی دوہرا داماد کہا جائے تو شاید ہی آپ کے لیے نئی بات ہوگی، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کی بھانجی بڑی بہن زینب کی بیٹی وہ سید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئی۔ تو جہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے، اس معنی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے۔ اور آپ وہ شخص ہیں کہ جو سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین کے والد محترم ہیں، اور آپ وہ آدمی ہیں، وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں آپ کو شامل فرمایا۔ اور آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے بہت ساری کثیر تعداد میں جنگوں میں، غزوات میں حصہ لیا ہے، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے ابتدائی وہ لوگ جنہوں نے دعوت مبارزت دی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور آپ وہ آدمی ہیں جو بیت رضوان میں بھی شامل تھے، اور آپ کے کردار پہ یہ بات بھی بڑی نمایاں ہے کہ آپ کو امام عادل کہا جاتا ہے۔ آپ قوت فیصلہ سے بہرہ آدمی تھے، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی اور جج بنا کے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، آپ کی دانش، آپ کا فہم اور آپ کا علم اور بردباری ایک خزانہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر کی روایات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر تعداد میں روایات بھی موجود ہیں۔ اور آپ وہ آدمی ہیں کہ جو دنیا سے بے غرض آدمی اور تنہا صاف کھلی مٹی پہ سونے والے اور بعد میں ابو تراب کا لقب پانے والے ہیں۔ اور آپ وہ آدمی ہیں جو آخرت کے طلبگار اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ روزے دار، عبادت گزار ہاشمیوں میں، بنو ہاشم خاندان میں سب سے زیادہ اگر کوئی عبادت کے لائق جس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا جائے تو ان چند اشخاص میں سے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور آپ شب زندہ دار تھے، رات کا قیام کثرت سے کرنے والے آدمی تھے، اور آپ کی شخصی وجاہت بھی اتنی اہم تھی کہ باطل کے خلاف تیغ بے نیام تھے، اور آپ میدان جنگ کے شاہ سوار تھے، اور آپ کے کردار پر فاتح خیبر کا ایک بہت اہم کردار وہ آپ کے ماتھے کا جھومر ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطور جنگجو ہراول دستہ میں شرکت کرنے والے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جاء لعلی بن ابی طالب، صحابہ کرام میں ہر شخص کی کثرت کے ساتھ مختلف انداز سے فضیلت بیان کی گئی ہوگی، اور یقیناً موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کو افضل البشر کہا گیا ہے، عمر فاروق کو ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، عثمان غنی کو ذو النورین کہا گیا ہے، اور علی المرتضیٰ کے حوالے سے جتنی کثرت کے ساتھ مختلف زاویوں سے احادیث اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل کسی صحابی کے بارے میں احادیث اتنی نہیں ہیں جتنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جامع ترمذی کی 3735 نمبر حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اول من اسلم، پہلا وہ شخص جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پچھلی حدیث 3734 نمبر میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں اول من اسلم من الرجال، پہلا وہ شخص جس نے کبار مردوں میں سے اسلام قبول کیا ہے ابو بکر، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور وہ شخص وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامٌ ابن 8 سنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے آپ کی نوعمری تھی، 8 سال کی عمر تھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خدیجہ، اور خواتین میں سے عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گویا یہ اہم تقسیم بتائی گئی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خلش نہ رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شاید سابقون الاولون میں سے پیچھے رہ گئے، ہرگز نہیں، علی خلفاء میں سے بھی ہیں، علی بدری صحابیوں میں سے بھی ہیں، اور علی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اسی حوالے سے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ پہلے پہل سبقت کرنے والے، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، خواہ ان کا تعلق انصاری صحابہ سے ہو، ان کے لیے کیا ہے اعد لہم جنات، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت اور باغات تیار کیے ہیں تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں اور دریا بہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا انعام، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ کوئی ٹیمپورل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے پرپیچولی مستقل طور پر دائمی طور پر یہ ان کو انعام عطا فرمایا ہے جو کہ بڑی کامیابی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سورہ فتح میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء رحماء بینہم
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی خاصیت عطا فرمائی ہے کہ جب کافروں سے ملتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، مومنوں کے ساتھ جو باہمی تعلق ہوتا ہے وہ رحمت والا ہوتا ہے، شفقت والا ہوتا ہے، مودت والا ہوتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کثرت کے ساتھ دیکھیں گے تو رکوع و سجود کرتے نظر آئیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ کرام، یہ آپ کے اہل بیت، یہ آپ کے خلفاء، یہ آپ کے عشرہ مبشرہ، یہ بدری صحابہ، یہ بیت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ جو 1400 کی تعداد میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر ان 1400 صحابہ کو جو بیت رضوان صلح حدیبیہ میں شریک تھے، آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض فی الدنیا، تم 1400 لوگ جو اس وقت موجود ہو، روئے زمین پر بسنے والی تمام دنیا کے لوگوں سے بہترین اگر لوگ ہو تو تم ہو۔ ان میں حضرت علی بھی تھے، ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار، 9 ہجری کی بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 مختلف احادیث ہیں، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 3706 نمبر، ایک مسند احمد کی حدیث ہے 3061 نمبر، دونوں حدیثوں کو ملا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے علی کو کہا، علی آپ یہاں پہ رہیے، آپ یہاں پہ میرے پیچھے مدینہ میں نیابت اختیار کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا پیار اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، کیونکہ آپ نے ہی حضرت علی کی پرورش کی ہے، اور جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے جب ان کو کہا پیچھے رہیے تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خلفنی فی النساء والصبیان، میں آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تو خلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے پیچھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اما ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون عطا کیے تھے اور ہارون ان کی نیابت کیا کرتے تھے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرے؟ لیکن یاد رکھنا الا انت لست بنبی، لیکن یاد رکھنا موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی من بعدی، میں جب بھی کہیں مدینہ شہر سے باہر جاؤں تو میرے باہر جانے کے بعد میرا نائب تو ہوا کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اس انداز سے، جس طرح آپ نے فرمایا موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت، اور اگلی بات سنیے، صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کزن ہونے کے باوجود اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ جب 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے مباہلہ کی دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، آپ نے علی کو بلایا، و فاطمہ فاطمہ کو بلایا، و حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بات عرض کیے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب، اس کی وفات 8 ہجری میں ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ، اس کی وفات 2 ہجری میں ہو گئی تھی۔ آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم، اس کی وفات 9 ہجری کو ہو گئی تھی۔ اب بیٹی بچی ایک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بیٹی کو بلایا تھا۔ یہ بات واضح ہو جائے تاکہ یہ جس کے ذہن میں یہ خلش ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک ہی بیٹی کا دعویٰ کیا، وہ دنیا میں ہی تینوں نہیں تھی، آپ ان کو قبر سے کیسے نکال لاتے؟ آپ نے ایک ہی بیٹی کو، اس کے بچے جتنے موجود تھے، آپ نے ان کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیسا ہے کہ آپ نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 3712 نمبر حدیث ہے، ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ، اور میں اس سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد آنے والے ہر مومن کا دوست علی ہے۔ وہ شخص جو مومن ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا، نہ وہ ابو بکر سے بغض رکھتا ہے، نہ وہ عمر سے بغض رکھتا ہے، نہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، نہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، 3713 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوستی کے ساتھ مشروط دوستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی لگاتی کہ جس کے ساتھ میں دوستی اختیار کروں، علی بھی اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے خاص نہیں۔ آپ نے ایک دن حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ نے فرمایا ہذا منی وانا منہ، یہ جلیبیب یہ مجھ سے ہے، وانا منہ میں اس سے ہوں۔ آپ نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بیان فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے، وانا منہ میں اس سے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ سے اور اپنے اہل بیت سے پیار کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے زید بن حارثہ کو کہا، صحیح بخاری کی حدیث 2699 نمبر ہے، آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تو ہمارا بھائی بھی ہے، و مولانا اور تو ہمارا دوست بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ان رفقاء سے پیار اور دوستی تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت علی کی وہ شخصیت جو جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والی ہے، جو جنگوں میں ایک شمشیر زن کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ شخصیت جو راتوں کو قیام کرنے والی بھی ہے، رکوع و سجود کرنے والی بھی ہے، اتنی واضح قسم کی صفات اگر کسی شخص میں ملتی ہیں تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ابو بکر ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص
اس مزاج میں دین کے معاملات میں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، اور ان میں سے حیا کا اگر کوئی مصداق ہے تو وہ عثمان ذو النورین ہے، وَأَقْوَاهُمْ علی، اور سب سے زیادہ اگر قضات کے منصب کا کوئی حق ادا کرنے والا ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، سنن ابی داود کی 3582 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی میں تجھے یمن کا قاضی متعین کر رہا ہوں، جاؤ یمن کے اندر، یمن کے لوگوں میں قضات کے مناصب پہ جا کے فائز ہو جاؤ، وہاں پہ لوگوں میں انصاف کیا کرنا، وہاں پہ جا کے لوگوں میں حسن معاملات کرنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترسلونی، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، وَأَنَا حَدِيثُ السِّن، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاء، اور مجھے تو کوئی قضات کا کوئی اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، اللہ رب العالمین تیرے دل پر رہنمائی فرمائے گا، تیری اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے رہنمائی کریں گے۔ وَيُثَبِّتْ لِسَانَكَ، اللہ کریم تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، جب دو جھگڑا کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، آپ ان دونوں کو سامنے بٹھائیں، دونوں پارٹیوں کے موقف سنیں، اور جب دونوں کے موقف سنو گے آپ انشاءاللہ صداقت پہ مبنی ہی فیصلے کرو گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ اصول بتا دیا کہ آج بھی میرے بھائیو، وہ ہمارا سیشن جج ہو، وہ سول جج ہو، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہو، وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ کسی بھی جگہ کا جج اور جسٹس ہو، جب تک وہ اس اصول کو نہیں اپناتا وہ کبھی بھی صحیح صائب سمت میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رہنمائی کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَقَقْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْد، میں اس کے بعد جتنی دیر بھی قضات کے منصب پہ فائز رہا، مجھے اپنے انصاف کے معاملہ میں کبھی بھی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل تھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات مد نظر رکھیے کہ کبھی بھی دو فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قرآن کے اصول کو مد نظر رکھا کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، کوشش کریں صلح ہو جائے۔ ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے، چڑھائی کرے، صلح کروایا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، اور حضرت علی کی اگلی خاصیت آپ کے کردار کے حوالے سے کہ علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق لوگوں نے آپ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، آپ چلے جائیں، کچھ وصیت لکھوا دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پہ نہ کر دی، ساری زندگی ہم اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم میں اس حوالے سے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی نے کبھی خلافت کی خواہش نہیں کی، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھی خلیفہ بلا فصل اس طرح کہہ کر نامزد نہیں کیا جس طرح کہ یہ بات کہی جاتی ہے، نہ ہی آپ کو وصی بنایا، نہ ہی آپ کے لیے کوئی خاص وصیت بیان کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ علی کی کمال دانش مندی ہے کہ جس نے یہ بات بیان کر کے امت میں تمام زندگی کے لیے لوگوں کے منہ بند کر دیے کہ میں تو خلافت کا متمنی ہی نہیں تھا، تم مجھے کس طرح وصی رسول بنائی جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 14,550 نمبر حدیث ہے، ایک انصاری کے گھر میں آپ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے دیگر صحابہ وہ وہاں پہ موجود۔ آپ نے جابر بن عبداللہ کو کہا کہ یہاں پہ جو شخص آئے اس کو مبارک دینا اور اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ انتظار کر رہے تھے، سب سے پہلے ایک آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے پر ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی۔ پھر دوسرے نمبر پر عمر فاروق آئے، آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تمنا کی، خواہش کا اظہار کیا، اللہم ان شئت جعلتہ علی، اللہ اب تو علی کو بھیج دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد داخل ہوئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فہنیناہ، ہم نے علی کو بھی جنت کی بشارت اسی طرح ہی دی جس طرح ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پیار آپ نے سن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا ہے، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور کہا کہ علی کندھوں پہ چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ میں جتنے بت پڑے ہیں اللہ کا نام لے کر توڑتے چلے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے کندھوں پر چڑھنے سے اپنے آپ کو میں نے اتنا بڑا محسوس کر لیا کہ اگر میں شاید بلندی پہ بھی پہنچنا چاہتا تو میں وہاں پہ بھی پہنچ سکتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی صحابہ کرام کے ساتھ بھی کس طرح کا پیار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے، خلافت فاروقی کا دور ہے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بطور مدعی اور بطور مدعا علیہ علی اور یہودی دونوں کو سنا، اور سننے کے بعد آپ نے کہا یا ابا الحسن، آپ نے حضرت علی کو مخاطب کیا ابو الحسن کہہ کے کنیت لی۔ عرب کے زمانہ میں عرب لوگوں کا کلچر تھا کہ جس شخص کو کنیت کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کی بڑی عزت لیا کرتے تھے، یہ عزت کا مقام ہوتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے عمر فاروق سے، کہنے لگے تو نے میرے ساتھ برابری کیوں نہیں کی؟ یہودی کا آپ نے نام لیا ہے، میری کنیت کیوں پکاری ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو الحسن کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں میں ناراض ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اپنی سیٹ سے نیچے اترے، آپ کا ماتھا چوما، ماتھا چومنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اس زمین میں زندہ نہ رکھنا جہاں پر علی نہ ہو اور میں اس سے پیار اس طرح نہ کروں، مجھے وہاں پہ زندہ نہ رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کا پیار تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی
انہی اہل بیت کی نسبت رکھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی شخص اس طرح کی غلط بات کرتا ہے، آپ احباب کو علم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا آپس میں کتنا محبت والا اور رشتہ داریوں والے مراسم تھے، اور لوگوں نے ان مراسم کو کس کس طرح کے الجھاؤ کا شکار کر کے نعوذ باللہ صحابہ کرام میں نفرتیں لوگوں میں پھیلائی، صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں میں اس طرح کے واقعات سنائے کہ نعوذ باللہ یہ آپس میں دشمن تھے۔ وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور لوگ طرح طرح کی باتیں سنا کر ان سے علیحدگی اختیار کروا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں ایک بدبخت آدمی ہوگا، ایک بدبخت آدمی ہوگا جو مجھے شہید کرے گا۔ اور علی خود بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 78 نمبر حدیث ہے، والذی فلق الحب، وہ ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، وبرأ النسم، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی الی، اللہ رب العالمین کا میری طرف عہد ہے۔ کون سا؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ میرے ساتھ محبت صرف مومن کرے گا، میرے ساتھ محبت صرف مومن کرے گا۔ ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن نہیں بغض رکھ سکتا۔ اور عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوں گے، محب مفرط، ایک جو افراط و تفریط میں محبت کرنے والا، مجھ سے اتنی محبت کرنے والا کہ مجھے اس نے مشکل کشا بنا دیا، وہ بھی میری وجہ سے ہلاک ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص ومبغض مفتر، جو تہمت لگانے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، جو ناسبی قسم کا شخص ہے، وہ بھی میری وجہ سے ہلاکت اور تباہی کا شکار ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ والجماعہ کا موقف بیان کیا ہے، وہ موقف جو میرا بھی ہے، وہ موقف جو آپ کا بھی ہے، وہ ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ اللَّهِ، جو شخص ان چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کی خلافت کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ گدھوں میں سے بدترین گدھا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اما علی، رہے علی رضی اللہ تعالی عنہ، فإن اہل السنہ، تمام اہل سنت مسلمان، یحبونہ، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ویتولونہ، آپ سے دوستی رکھتے ہیں، ویشہدون، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بأنہ من الخلفاء الراشدین، کہ آپ خلفاء راشدین میں سے تھے، ولأئمة المہدیین، اور ہادی ائمہ میں سے تھے، مہتدی ائمہ میں سے تھے۔ یہ میرے بھائیوں موقف وہ موقف ہے جو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ ہم نہ افراط و تفریط کے قائل ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اتنا آپ کو بڑھا دیا جائے کہ مشکل کشا بنا دیا جائے، نہ اتنا کم کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ آپ کو اہل بیت سے ہی یا صحابہ سے ہی نکال دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت علی سے صرف مومن کرتا ہے، اور آپ سے بغض رکھتا ہے تو صرف منافق رکھتا ہے، مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، اہم واقعہ، صحیح بخاری کی 4210 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی 2406 نمبر حدیث، خیبر کا واقعہ ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5-6 دن خیبر کا محاصرہ جاری رہا، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کتنے پیارے کلمات کہے، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، کتنی پیاری بات ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرمائیں گے۔
اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرمائیں گے. یحبہ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا. دو قربتیں. اور تیسری قربت وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ شخص بھی اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. 3 قربتیں آپ نے بتا دی، 3 نشانیاں بتا دی، اور خوشخبری بھی دے دی کہ اس کو فتح بھی نصیب ہوگی. اب ساری رات صحابہ کرام اس حوالے سے سوچتے رہے کہ شاید وہ خوش نصیبی وہ شاید ہمیں مل جائے. آپ صبح اٹھے، آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یشتکی عینیہ، آپ کو آنکھوں کی شکایت ہے. آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ. فارسلوا الیہ فأتی بہ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینیہ ودعا له فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا. ہماری دعائیاں گھنٹوں بعد اثر کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب فوری اثر ایسا کیا. علی بیان کرتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. فَأَعْطَاهُ رَائِيًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم عطا کیا اور فرمایا انفض علی رسلک، جائیے نرم چال چلتے جائیے، حتی تنزل بساحتہم، جب میدان جنگ میں اتر جائیے، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي، انہیں بتائیے اللہ نے ان کے لیے کیا واجب کیا ہے. یاد رکھنا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ ہدایت پہ آ گیا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، یہ آج کی V8 اور VX پتہ نہیں کتنی کتنی گاڑیوں سے اس وقت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور میرے محترم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے کس کے پاس؟ مرحب کے پاس. سلمہ بن اقوع بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1807 نمبر حدیث ہے، مرحب نے اپنے آپ کے طور پہ رجس پڑھے، جنگی شعر پڑھے اور اپنے آپ کو جتلایا کہ میں کتنا بڑا بہادر ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کلیث غابات کریہ المنظر، میں جنگل کے شیروں کی طرح ہوں جس کو دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جایا کرتا ہے. اوفیہم بالصاع کیل السندر، میں دشمنوں کو ایک سا کے عوض تیروں کا پورا درخت ان کے اندر میں پوست کر دیتا ہوں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. صحابی بیان کرتے ہیں یہ کام کہا جب شیر علی نے یہ پڑھے فضرب رأس مرحب، آپ نے مرحب کے سر کو قتل کر دیا. ثم كان الفتح على يدي، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین گوئی پوری ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اسی علی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرما دی. میرے محترم بھائیوں، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ صحیح احادیث سے سنتے ہیں اور جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے اس صحابی اور داماد کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی. میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم جتنے بھی تیرے نبی کے صحابہ ہیں، اللہ جتنے بھی اہل بیت ہیں، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وعطرتی، میرے اللہ کی کتاب موجود، میرے یہ گھر والے اہل بیت موجود، جب تک تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں افراط و تفریط سے بچائے اور اللہ کریم ہمیں خالص حب صحابہ اور حب اہل بیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.